بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ اللہ کریم نے فضل فرمایا اور ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور اس میں ایک رات ایسی عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک پوری سورہ قدر اس کی شان میں بیان فرمائی۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں اللہ پاک نے پوری صورت ایک نازل جو فرمائی، اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی۔ کیا فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے، اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور پھر جو بندہ اس میں عبادت کرتا ہے تو یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں سے بہتر والا معاملہ کیا ہے، اس بارے میں ہم روایت سنتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، نماز پڑھتے، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہت سارا مال و دولت اس کا لالچ دے کر ان کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان کی بیوی مان گئی۔ اب بیوی نے آپ کے سونے کا انتظار کیا، چونکہ آپ کئی دنوں بعد سوتے تھے، تو وہ جب آپ سوئے تو اس نے مضبوط رسیوں سے باندھ دیا اور انتظار کرنے لگی۔ جب صبح ہوئی یا جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک جھٹکا دیا جس کی وجہ سے رسیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے باندھا تھا مجھے؟ تو بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے وہ کس قدر ہے۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری، اور مسلسل اس بات کی طاق میں نہیں کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھے۔ آخری کار ایک بار پھر موقع مل گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت چلاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیریں توڑ دیں۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بھی میں آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ اس سے بھی چھوٹ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی چیز بھی مجھ پر اثر نہیں کر سکتی، ہاں میرے جو سر کے بال ہیں ان کے علاوہ۔ عورت بات سمجھ گئی۔ اب پھر اس نے انتظار کیا۔ پھر آخر کار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس بیوی نے آپ کو پھر باندھ دیا، آپ ہی کے بالوں کے ساتھ۔ جب بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اس کے بعد
آپ نے بڑی کوشش کی کہ کھل جائے، لیکن چونکہ اپنے ہی بال تھے تو ان کو توڑ سکتے نہیں تھے، تو لہٰذا اس بیوی نے کفار کے حوالے کر دیا آپ کو، اور کفار نے آپ کے ساتھ بڑا ہی بھیانک سلوک کیا کہ آپ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اللہ پاک کو غضب آیا تو اس نے ان سارے کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفا بیوی نے جو کیا تھا معاملہ، اس پر بھی اللہ نے قہر کی بجلی گرائی، وہ اسی وقت خاک ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے یہ واقعہ سنا تو حضور سے عرض کیا کہ حضور، ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں کہ ہم اتنا جئیں اور پھر اس میں عبادت اتنی کریں کہ ہزار مہینے عبادت کر سکیں۔ تو حضرت شمعون اور ان سے جو پہلے ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے، ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، ہم تو اتنا کام ہی نہیں کر سکتے، ہماری ایک تو عمریں تھوڑی، اوپر سے ہمارے کام کاج بھی ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ جب آپ صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کر یہ صورت پیش کی اور فرمایا آپ تسلی رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کی امت کو ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو اس میں اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے شب قدر۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس کی قدر کریں۔ اس کا نام ہی شب قدر ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے اللہ پاک اس کی قدر کرتا ہے، جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کی قدر کرتا ہے۔ تو اے کاش کہ ہم بھی اس شب کی قدر کرنے والے بنیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔